نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ ہود کا ترجمہ اور مختصر تشریح رکھوں گا۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور اس میں 123 آیت اور 10 رکوع ہے۔ اس صورت کا نام ہود رکھا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو قوم عاد میں مبعوث ہوئے اور اسی نسبت سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے یہ وہی موضوع ہے جو پچھلی صورت میں بیان کیا گیا سورہ یونس میں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر دعوت مختصر ہے اور وعظ و نصیحت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو اور سب خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے بندے بن جاؤ اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جوابدہی کے احساس پر قائم ہو۔ تنبیہ اور فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا اور وہ نہایت ہی برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہمیں یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت سخت تنبیہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوں گے انہیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور جو لوگ آخرت کی زندگی کے طلبگار ہوں گے انہیں آخرت میں اس کا نیک بدلہ دیا جائے گا، اور جو دنیا کے طلبگار ہوں گے انہیں آخرت میں آگ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا، یعنی آپ ارادہ کرتے ہیں نیکی کا اور پھر آپ سے ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ شروع کرتے ہیں تو لیکن آپ آہستہ آہستہ اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عافیت جو ہے نا آپ کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں یہ دنیا مہیا کی گئی ہے کہ ہم اس میں نیک کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مہلت ملی ہے۔ اگر ہم اس مہلت میں نہ سمجھے اور ہم اللہ کے عذاب سے نہ بچے تو یہ جو عذاب آنے والا ہے یہ بالکل کبھی بھی نہیں ٹال سکے گا، اور جو اہل ایمان کی جو مٹھی بھر جماعت ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اگر انہوں نے اللہ کے تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے، تو تمہاری جو اس کو چھوڑ کر تمام جو دنیا ہے وہ تمام صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کے بارے میں قصے بیان کی گئے ہیں۔ 6 پیغمبر ایسے ہیں جو کہ مسلسل ان کا مختلف صورتوں میں ان کا ذکر چل رہا ہے، جو پچھلی صورتوں میں انہوں نے بیان کیا ہے اور ابھی ان صورتوں میں بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہ پری ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے یہ نبی مبعوث ہوئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں یہ نبی آئے۔ اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود کی صورت کے مضامین اور جیسی دوسری صورتوں کے مضامین نے بوڑھا کر دیا ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کتنا مشکل تھا کہ ایک طرف کفار مکہ اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ پے در پے تنبیہات نازل فرما رہے تھے۔ فی الواقعہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سیلاب ہے جس کے آگے ایک بند باندھا ہوا ہے، اور یہ سیلاب کا جو بند ہے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، اور اس سیلاب کی زد میں آنے والی جو قوم ہے، اس قوم کو ایک آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں اور تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ پر یہ عذاب آ کر رہے گا۔ اس صورت میں نبیوں کے قصے بیان کرنے کیے گئے ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، عاد علیہ السلام، سمود، قوم لوط اور قوم فرعون کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ نبیوں کے قصے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ان کو یہ صبر آ جائے اور ان کے دل کو یہ قرار آ جائے کہ پہلے جو جتنے بھی نبی گزرے ہیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن ان کی قوم نے آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اور پھر اس کشتی میں ہر ایک جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا، اور پھر جو اہل ایمان تھے ان کو کہا کہ آپ اس میں سوار ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ آپ کا جو بیٹا تھا اور آپ کی بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کہاں سے سیلاب آئے گا، کہاں سے طوفان آئے گا، اور اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہم ان پر چڑھ جائیں گے، ہم درختوں پر چڑھ جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ یہ سیلاب، یہ طوفان کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے جب وہ چلی، اور جب ایک تندور سے ایک سیلاب آیا، اور وہ سیلاب اتنا زیادہ تھا کہ وہ پہاڑ بھی سارے اس میں ڈوب گئے، اور وہ کشتی وہ چل پڑی، اور جو کافر لوگ تھے وہ سارے اس میں تباہ ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس میں 78 یا 80 افراد سوار تھے، وہی جو لوگ اس میں سوار تھے وہی اس میں بچ کے باقی سب کے سب جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اور اس اللہ کے عذاب کا جو شکار ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے، ان کا بیٹا ہے، وہ بھی نہ بچ سکے۔ اسی طرح یہ قصہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، اور وہ 3 دن مچھلی کے اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں اس طرح رہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور مچھلی کے پیٹ میں اتنا زیادہ تیزاب ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی بندہ اس میں نہیں رہ سکتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کو کسی ایک بند کمرے بند کر دیا جائے، وہاں پر نہ کوئی میسیج ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کچھ اور ہے، اور نہ آواز ہے، نہ کچھ بھی، تو آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور مچھلی نے ان کو پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ باہر اگل دیا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ نبیوں کے قصے اس لیے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کی 13 سالہ زندگی ہے، جو اس سے پہلے نبی گزرے ہیں انہوں نے 950 سال زندگی اور پوری زندگیاں لگا دیں، لیکن وہ نہیں گھبرائے، اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اور اس لیے جاری رکھیں کہ آپ نے اللہ کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ ہے، اور اس پر عمل کر کے آپ نے جنت میں جا سکتے ہیں، اور یہ راستہ ہے، اس میں آپ اگر نہیں چلیں گے تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے۔ اس صورت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں انسان کو عمل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ عمل کرے۔ ہر انسان
کو جو نیک عمل کرے گا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو بد عمل کرے گا، جو برے اعمال کرے گا، وہ ظاہر جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، ہم جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، اور اگر اچھا عمل کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ تو ان صورتوں میں یہی ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے نا عذاب نہیں آئے گا۔ ایک دن آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اور ہم سے سب سے حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو آخر میں آپ کو ایک اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں کوئی ترتیب سے لائف کو نہیں گزارتے، ڈسپلن سے لائف کو نہیں گزارتے۔ ہم جتنا بھی زیادہ ہم ڈسپلن سے لائف گزاریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے اچھائیاں ہوں گی، بھلائیاں ہوں گی۔ تو 4 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایک تو جو ہے آپ کم بولیں، اس میں بہت زیادہ حکمت ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بندہ بولتا ہے تو اس میں ایسی واحد باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، شیطانی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو بس ضرورت کے مطابق بولیں، حکمت اسی میں ہے۔ اس طرح کم سوئیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے اور کم سوتے تھے، تو یہ بھی کم سونا بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طرح ہم بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، صبح بھی کھایا، دوپہر کو بھی کھایا، شام کو بھی کھایا، حالانکہ پہلے وقتوں میں جو کھانا ہوتا تھا اس وقت 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا، ایک صبح کے ٹائم اور ایک شام کے ٹائم، اور تو ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں جس وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کم کھانا کھانا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا، کتنا بڑا ہم نے سرکل بنایا ہوا، اتنے لوگوں سے ہم ملتے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرنے میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم ہمیں نہیں ملتا، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے، والدین کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ اس لیے کم لوگوں سے ملیں، اس میں ہی جو ہے وہ عافیت ہے۔ تو یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور آپ کی بھی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔